بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ بیروت دھماکے کی ذمہ داری 4 دنوں میں طے کی جائے گی، مرنے والوں کی تعداد 157، 5000 زخمی۔ لبنان کے عوام میں غم و غصہ، کیا چھوٹا ملک بڑے سانحے سے نمٹ پائے گا؟ پوری دنیا سے مدد کی پیشکش۔ فرانس کے صدر بیروت پہنچے، کہا لبنان کے لیڈر سدھار نہ لائیں تو ملک ختم ہو جائے گا، کڑوے سچ بولنے کا وقت آ گیا۔ انڈیا میں 56,000 نئے کووڈ کیس، جملہ معاملہ 20 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ احمد آباد کے کووڈ ہاسپٹل میں آگ لگ گئی، 8 کورونا مریض ہلاک۔ دنیا کے کووڈ 19 کیس 19 ملین ہو گئے، کئی ملکوں میں دوبارہ پابندیوں کا رجحان۔ میلبورن میں 6 ہفتوں کا نیا لاک ڈاؤن، بازار بند، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ سیکیورٹی کونسل میں کشمیر مسئلے پر غور، ہندوستان نے کہا پاکستان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ آئی پی ایل کے لیے ویوو کی سپانسرشپ ختم، چائنا کے ساتھ تناؤ کے بیچ بی سی سی آئی نے کیا فیصلہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات بیروت دھماکے کی۔ لبنان میں دھماکے کی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے عہدیداروں کو 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ مجرموں کو ڈھونڈیں اور ذمہ داری طے کریں۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے فرینچ ریڈیو کو بتایا کہ تحقیقاتی عہدیداروں کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ انہیں بتانا ہوگا کہ کس طرح، کس نے، کیا اور کہاں کیا کیا جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ اس تحقیقات کا مقصد ذمہ داری طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور ہم اسے پوری سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ بیروت بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 157 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 5000 بتائی گئی ہے۔ عہدیداروں کو ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور ملبے ہٹانے کا کام پورا نہیں ہوا ہے۔ لبنان کے ایک مشہور سیاستداں ولید جبلات نے، جن کا تعلق روس کمیونٹی سے ہے، بیروت دھماکے کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں حکومت پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ سچ معلوم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیرونی ملک اور عرب دنیا مدد نہ کرے تو لبنان غائب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار حکومت ہونی چاہیے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے بیروت پہنچتے ہوئے لبنان کے عوام کی مدد کی پیشکش کی، لیکن کہا کہ جب تک لبنان کے لیڈرز ملک میں سدھار نہیں لائیں گے، لبنان کے خاتمے کا خطرہ ہوگا۔ میکرون نے کہا کہ لبنان کے عوام کے ساتھ فرانس کسی شرط کے بغیر کھڑا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لبنان کے سیاسی لیڈرز بعض کڑوے سچ بتائیں۔ دھماکے کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بحران بہت سنگین ہے اور اس میں لیڈرز کی تاریخی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کڑوے سچ بتائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ وہ لبنان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ یورپین کمیشن کی چیف نے لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے بیروت کی دوبارہ تعمیر اور لبنان کی بحالی میں مدد کی پیشکش کی۔ ارسولا وین ڈیر نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی کمیشن چیلنج سے بھرے اس وقت میں تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہے۔ 27 رکنی یورپی یونین نے 100 سے زیادہ فائر فائٹرز بیروت روانہ کیے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بیروت دھماکے میں کم سے کم 4 بنگلہ دیشی ہلاک ہوئے اور 80 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں نیوی کے لیے کام کرنے والے بنگلہ دیشی شامل تھے۔
सरकारी डेटा के मुताबिक कोई 1.5 लाख बांग्लादेशी लेबनान में काम करते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने लेबनान के लिए खाने पीने की चीजें और दवाएं भेजने का ऐलान किया है। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने यह ऐलान किया। इससे पहले वजीर खारजा अब्दुल मोमिन ने लेबनान के वजीर खारजा से टेलीफोन पर बातचीत की। लेबनान के सेंट्रल बैंक के पास इस सानहे के असरात से निमटने के लिए वसाइल नहीं है। लेबनान के वजीर फाइनेंस ने स्काइप न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि लेबनान और लेबनान की रियासत की सकत बहुत महदूद है। यही हाल लेबनान के सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंकों का है। हम डॉलर्स में तैर नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। इराक ने ऐलान किया है कि वो लेबनान को तेल की शक्ल में मदद भेजेगा। इराक के वजीर तेल लेबनान पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम हसन दियाब से मुलाकात की। इस दौरान अलग अलग मुल्कों में रहने वाले लेबनानी शहरियों ने इस सानहे से निमटने में मदद के लिए माली मदद जमा करने की एक मुहिम शुरू की है। तुर्की से मदद बेरूत पहुंची। तुर्की के रेस्क्यू वर्कर्स भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। तुर्की का एक फौजी जहाज इमदाद और वॉलंटियर्स के साथ बेरूत पहुंचा। धमाके के बाद मुसलसल दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। ओहदेदारों की तरजीह है कि पहले मलबों में फंसे हुए लोगों की तलाश की जाए। बेरूत धमाके में एक फ्रेंच शहरी भी हलाक हुआ और 24 फ्रेंच शहरी जख्मी हुए। मरने वालों में एक अमरीकी भी शामिल है। इसके अलावा कई अमरीकियों के जख्मी होने की भी खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने लेबनान को $1.4 मिलियन देने का वादा किया है। रशिया से मेडिकल इमदाद लेबनान पहुंची। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बेरूत धमाके की आलमी तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि ये छानबीन किसी सियासी दबाव के बगैर होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और इंसाफ हो सके। एमनेस्टी चीफ जूली चावर ने बताया कि एक ऐसे मुल्क के लिए जो पहले ही कई बहरानों से दो चार है, ये बहुत बड़ा सानहा है। एमनेस्टी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो लेबनान की इंसानी मदद करे। साबिक वज़ीर आज़म साद हरीरी की फ्यूचर मूवमेंट पार्टी ने तहकीकात में आलमी ओहदेदारों को शामिल करने का मुतालबा किया है। साद हरीरी ग्रुप ने कहा कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जर्मनी की तरफ से भी इमदाद लेबनान पहुंची। बेरूत धमाके के बाद लेबनान के शहरियों ने हुकूमत पर गम और गुस्से का इजहार किया है और इल्ज़ाम लगाया है कि ओहदेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया धमाके की वजह है। धमाके के बाद लेबनान में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है और 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है। लेबनान में कई महीनों से सियासी तनाव है। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मौशी बहरान अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। इसके अलावा हुकूमत सरहद पर इसराइल के साथ तनाव से भी निमट रही है। इन हालात में इस धमाके से लेबनान एक ऐसे मरहले में पहुंच गया है जहां उसका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने लेबनान की हुकूमत और अवाम से हमदर्दी का इजहार किया है। ईरान ने कहा है कि वह लेबनान की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इराक के मशहूर शिया आलिम आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने दुनिया से कहा है कि वह लेबनान की मदद करे। एक अंदाजे के मुताबिक बेरूत की दोबारा तामीर के लिए $15 बिलियन की जरूरत है। हुकूमत के एक एडवाइजर ने यह बात बताई। यह धमाका इस कदर ताकतवर था कि उसकी आवाज सैकड़ों मील दूर वाक़े जजीरे साइप्रस में भी सुनी गई। दुनिया भर से मैं अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोविड की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बेरूत धमाके की जिम्मेदारी 4 दिनों में तय की जाएगी। मरने वालों की तादाद 157, 5000 जख्मी।
لبنان کے عوام میں غم و غصہ، کیا چھوٹا ملک بڑے سانحے سے نمٹ پائے گا؟ پوری دنیا سے مدد کی پیشکش۔ فرانس کے صدر بیروت پہنچے، کہا لبنان کے لیڈر سدھار نہ لائیں تو ملک ختم ہو جائے گا، کڑوے سچ بولنے کا وقت آ گیا۔ انڈیا میں 56,000 نئے کووڈ کیس، جملہ معاملہ 20 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ احمد آباد کے کووڈ ہاسپٹل میں آگ لگ گئی، 8 کورونا مریض ہلاک۔ دنیا کے کووڈ 19 کیس 19 ملین ہو گئے، کئی ملکوں میں دوبارہ پابندیوں کا رجحان۔ میلبورن میں 6 ہفتوں کا نیا لاک ڈاؤن، بازار بند، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ سیکیورٹی کونسل میں کشمیر مسئلے پر غور، ہندوستان نے کہا پاکستان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ آئی پی ایل کے لیے ویوو کی اسپانسرشپ ختم، چائنا کے ساتھ تناؤ کے بیچ بی سی سی آئی نے کیا فیصلہ۔ بلیٹن کے اس حصے میں پہلے دیکھتے ہیں کووڈ 19 کی خبریں۔ ہندوستان کے کووڈ 19 کیسز 20 لاکھ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 41,000 ہو گئی ہے۔ اس رفتار سے اب ہندوستان اگلے کچھ دنوں میں برازیل کو پیچھے چھوڑ کر کووڈ 19 سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر پہنچ سکتا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد 13 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 46,000 سے زیادہ لوگ اس بیماری سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ہندوستان کا ریکوری ریٹ اور بہتر ہو کر 66.61% ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 56,282 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ فی الحال ملک میں جملہ ایکٹیو کیسز 6 لاکھ بتائے گئے ہیں۔ ایک دن میں 904 نئی موتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ ایک دن میں کووڈ 19 سے مرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ہندوستان میں اب کووڈ 19 کیسز اور موتیں دنیا کے دوسرے ملکوں سے زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان نے ایک دن میں 6,65,000 ٹیسٹ کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ اب تک ملک میں 2,21,00,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ ملک میں مسلسل تیسرے دن 6 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں مسلسل 8ویں دن 50,000 سے زیادہ کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ گجرات میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک کووڈ ہاسپٹل میں آگ لگنے سے 8 کورونا مریضوں کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرنے والوں کے خاندانوں کو 2-2 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ یہ آگ احمد آباد کے شرے ہاسپٹل کے آئی سی یو ڈپارٹمنٹ میں صبح 3:30 بجے لگی۔ فوری فائر انجنز کو بھیجا گیا۔ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ نے کئی مریضوں کو بچایا۔ احمد آباد پولیس نے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر بھرت کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نتن پٹیل نے بتایا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ حکومت نے 2 سینئر IAS عہدیداروں کی نگرانی میں تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم مودی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے دوسری قسط کے طور پر 809 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ یہ رقم 22 ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز میں استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مارچ میں ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسوں میں 2092 کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ 13 نئی موتیں ہوئیں۔ ریاست کے جملہ کیسز 73,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں کووڈ کی عالمی صورتحال کی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز 19 ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے مطابق پوری دنیا میں اب تک 1,90,07,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 7,12,000 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے۔ کئی ملکوں میں کووڈ 19 کی دوسری لہر سے عہدیدار پریشان ہیں اور سخت پابندیوں کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں کووڈ 19 کی وجہ سے 1,242 نئی موتیں ہوئیں۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی نے یہ بات بتائی۔ اس کے علاوہ 53,000 سے زیادہ نئے انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے۔ امریکہ کووڈ 19 سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جس کے کووڈ 19 کیسز 5 ملین کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اب تک 1,62,000 کے قریب لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کووڈ 19 کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اسکولز کھل جانے چاہیے۔ ٹویٹر اور فیس بک نے ٹرمپ کے ایک پوسٹ کو ہٹا دیا ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اس پوسٹ میں کووڈ 19 کے بارے میں غلط معلومات دی گئیں۔ ٹرمپ نے اس پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ بچے کووڈ 19 سے تقریباً محفوظ ہیں۔ آسٹریلیا کے میلبرن میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن 6 ہفتوں کے لیے ہوگا، جس کے دوران دکانیں اور بازار بند رہیں گے۔ ایسا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میلبرن اور وکٹوریہ ریاست کے عہدیدار کووڈ 19 کی دوسری لہر سے نمٹ رہے ہیں۔ وکٹوریہ ریاست کے دارالحکومت میلبرن میں 471 نئے کیس پائے گئے اور 8 لوگوں کی موت ہوئی۔ آسٹریلیا میں اب تک 20,000 کووڈ کیسز ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اور 255 موتیں ہوئی ہیں۔ اب ایسے خطرے پیدا ہو گئے ہیں کہ دوسری ریاستوں میں بھی کووڈ پھیل سکتا ہے، جس کی وجہ سے سرحدیں بند کر دی گئی ہیں۔ رشیا میں 5,200 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ملک کے جملہ کیسز 8,72,000 ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 15,000 کے قریب لوگوں کی جان گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 116 موتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ رشیا کووڈ 19 سے بری طرح متاثرہ چوتھا ملک ہے۔ برازیل کی ایک عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے قبائلیوں کی کووڈ 19 سے حفاظت کے لیے قدم اٹھائے۔ برازیل امریکہ کے بعد کووڈ 19 سے متاثرہ دوسرا ملک ہے، جہاں 29 لاکھ کے قریب کیس پائے گئے ہیں اور 98,000 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ فلپائن میں 3,500 سے زیادہ نئے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ فلپائن کی معیشت ریسیشن میں داخل ہو گئی ہے۔ ترکی کے ایک وزیر نے کہا کہ کووڈ بحران کے دوران ملک کے ہاسپٹلز کبھی بھی مکمل طور پر نہیں بھرے۔ انڈونیشیا کے کووڈ انفیکشنز میں 1,900 کا اضافہ ہوا۔ انڈونیشیا میں کووڈ 19 ویکسین کے انسانی تجربے شروع ہو گئے۔ میانمار میں پابندیوں کے دوران ایک مذہبی اجتماع رکھنے پر کینیڈا کے ایک پادری کو جیل بھیج دیا گیا۔ ہانگ کانگ میں 95 نئے کووڈ کیس پائے گئے، جن میں سے زیادہ تر مقامی ہیں۔ برطانیہ نے بیلجیم سے آنے والے لوگوں کے لیے کوارنٹین کی شرط لگا دی ہے۔ پولینڈ میں کووڈ کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور پچھلے 2-3 دنوں میں 700 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ یوکرین میں 1300 کے قریب نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ جاپان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے ایک سرحدی شہر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ پاکستان میں 10 اگست سے ریسٹورنٹ، سنیما گھر اور پارکس کھل جائیں گے۔ اب وقت ہو گیا کچھ نان کووڈ خبریں دیکھنے کا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کی درخواست پر ایک بار پھر کشمیر مسئلے پر غور ہوا۔ جب سے ہندوستان کی حکومت نے آرٹیکل 370 برخاست کیا ہے، یہ اس طرح کی تیسری میٹنگ تھی۔ اس ورچوئل میٹنگ کے بعد عالمی ادارے کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ میٹنگ اس بات کی علامت ہے کہ جموں کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے اور سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ قریشی نے ہندوستان سے کہا کہ وہ اپنے یک طرفہ فیصلے واپس لے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے، سیز فائر کی پامالی روکے اور لوگوں پر پابندیاں فوری ہٹائے۔ پاکستانی وزیر نے سیکیورٹی کونسل کے ارکان، خاص طور پر چائنا کا شکریہ ادا کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے چائنا کے سفارتی مشن میں ایک بیان میں کہا کہ چائنا کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں فکر ہے اور ہم ایسی یک طرفہ کارروائیوں کے خلاف ہیں جن سے صورتحال اور خراب ہوتی ہو۔
यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के नए सफीर टीएस त्रिमूर्ति ने मीटिंग के बाद दावा किया कि पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग गैर रस्मी थी और उसकी रुदाद रिकॉर्ड नहीं की गई। तकरीबन तमाम मुल्कों ने जम्मू कश्मीर को आपसी मामला करार दिया और इस पर सिक्योरिटी काउंसिल का वक्त और तवज्जो ज़ाया करने की मुखालिफत की। हिंदुस्तान की मरकजी वजारत दिफा की वेबसाइट से चाइना की दरअंदाजी के इकरार के बारे में दस्तावेज हटा दी गई है। चाइना ने मई के महीने में लद्दाख में दरअंदाजी की थी और एक झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए थे, लेकिन इस सिलसिले में एक दस्तावेज अब वजारत दिफा की वेबसाइट से गायब है। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी है। वीवो 5 साल से आईपीएल की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी, लेकिन अब इंडिया और चाइना के बीच तनाव के दरमियान इस स्पॉन्सरशिप को खत्म करने के लिए क्रिकेट बोर्ड पर काफी दबाव था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेरूत धमाके की जिम्मेदारी 4 दिनों में तय की जाएगी। मरने वालों की तादाद 157, 5000 जख्मी। लेबनान के अवाम में गम गुस्सा, क्या छोटा मुल्क बड़े सानहे से निमट पाएगा? पूरी दुनिया से मदद की पेशकश। फ्रांस के सदर बेरूत पहुंचे, कहा लेबनान के लीडर सुधार न लाएं तो मुल्क खत्म हो जाएगा। कड़वे सच बोलने का वक्त आ गया। इंडिया में 56,000 नए कोविड केस, जुमला मामला 20 लाख के करीब हो गए। अहमदाबाद के कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई, 8 कोरोना मरीज हलाक। दुनिया के कोविड-19 केस 19 मिलियन हो गए। कई मुल्कों में दोबारा पाबंदियों का रुझान। मेलबर्न में 6 हफ्तों का नया लॉकडाउन, बाजार बंद, खाने पीने के लाले पड़ गए। सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मसले पर गौर, हिंदुस्तान ने कहा पाकिस्तान की कोशिश नाकाम हो गई। आईपीएल के लिए वीवो की स्पॉन्सरशिप खत्म, चाइना के साथ तनाव के बीच बीसीसीआई ने किया फैसला। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।